اور میں اللہ سے وہ رشتہ کیسے جوڑوں جس سے میری ہر پکار سن لی جائے؟ ہماری دعا کیسے قبول ہوگی اور اللہ سے یہ رشتہ کیسے جڑے گا؟ آج سے تم نے اللہ سے دل کا رشتہ جوڑ لیا تو یقین رکھو تمہاری ہر دعا قبول ہونے کے سفر پر نکل چکی ہے۔ ویلکم ٹو مائی چینل قرآنک اینڈ اسلامک انفارمیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اس کی رحمت سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ آج ہم ایک ایسا راز جاننے جا رہے ہیں جو زندگی بدل سکتا ہے، ایک ایسا رشتہ جو ہمیں زمین سے اٹھا کر عرش سے جوڑ دیتا ہے۔ اکثر دل سے سوال اٹھتا ہے، میں دعا تو مانگتا ہوں مگر میری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اور میں اللہ سے وہ رشتہ کیسے جوڑوں جس سے میری ہر پکار سن لی جائے؟ ہماری دعا کیسے قبول ہوگی اور اللہ سے یہ رشتہ کیسے جڑے گا؟ نمبر 1، دعا کی حقیقت اور اس کی طاقت۔ دعا صرف الفاظ نہیں، یہ بندے اور رب کے درمیان ایک رازدانہ گفتگو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادت، دعا ہی عبادت ہے۔ جامع ترمذی حدیث 2969۔ یعنی جب تم ہاتھ اٹھاتے ہو تو تم صرف مانگ نہیں رہے ہوتے بلکہ اپنے رب کے سامنے عاجزی سے جھک رہے ہوتے ہو۔ بے شک قرآن کہتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورہ غافر آیت نمبر 60۔ یہ وعدہ ہے اس رب کا جو کبھی وعدہ نہیں توڑتا۔ تو سوچو، جب رب خود کہہ رہا ہے مانگو تو پھر تم کیوں خاموش ہو؟ نمبر 2، اللہ سے رشتہ کیسے جڑے؟ اللہ سے رشتہ زبان سے نہیں دل سے جڑتا ہے۔ جب دل میں دنیا کا شور کم ہو جائے اور یاد خدا کا نور بھر جائے تب دل خود اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 152۔ جب تم تنہائی میں آنکھوں میں آنسو لیے اللہ سے بات کرتے ہو تو وہ تمہاری ہر بات سنتا ہے، بلکہ تمہارا دل خود گواہی دیتا ہے کہ اللہ قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سورہ قاف آیت نمبر 16۔ یہ قربت لفظوں سے نہیں ملتی، یہ قربت احساس سے ملتی ہے۔ بے شک دعا قبول نہ ہونے کی وجوہات۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں میں اتنی دعائیں کرتا ہوں مگر جواب نہیں آتا، لیکن یاد رکھو اللہ کبھی دعا رد نہیں کرتا، وہ اسے ترتیب دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 3 میں سے ایک چیز عطا کرتا ہے، یا تو فوراً دے دیتا ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے، یا کسی مصیبت کو اس دعا کی برکت سے دور کر دیتا ہے۔ حدیث مسند احمد 11133۔ نمبر 4، دعا کے قبول ہونے کے راز۔ نمبر 1، یقین کے ساتھ مانگو۔ اللہ سے دعا مانگتے وقت یقین رکھو کہ وہ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3479۔
नंबर 2, हलाल रिस्क कमाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हराम खाता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1015। नंबर 3, दूसरों के लिए दुआ। जब कोई शख्स अपने मुसलमान भाई के लिए गायब में दुआ करता है तो फरिश्ता कहता है आमीन, और तुझे भी वही मिले जो तुमने मांगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2732। नंबर 4, सजदे में मांगो। सजदे की हालत में ज़्यादा दुआ किया करो। उस वक्त बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 482। नंबर 5, यकीन के साथ मांगो। दुआ के बाद शक मत करो। अल्लाह ताला से मांगने वाला कभी खाली नहीं लौटता। दिल से मांगो। जब जुबान रुक जाए मगर आंसू बहने लगे तो समझ लो दरवाज़ा खुल गया, क्योंकि अल्लाह से मांगने वाला कभी खाली नहीं लौटता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। उदुल्लाह व अंतुम मुकिनूना बिल इजाबा। अल्लाह से इस हाल में दुआ करो कि तुम्हें यकीन हो कि वो कबूल करेगा। सुभान अल्लाह, बेशक। नंबर 5, दुआ फ़ौरन कबूल कब होती है? कुछ ख़ास औक़ात ऐसे होते हैं जब दुआ आसमानों तक फ़ौरन पहुँचती है। तहज्जुद के वक्त जब सब सो रहे होते हैं, अल्लाह फरमाता है, कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं अता करूं। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1145। नंबर 5, दुआ फ़ौरन कबूल कब होती है? कुछ ख़ास औक़ात ऐसे हैं जब दुआ आसमानों तक फ़ौरन पहुँचती है। तहज्जुद के वक्त हमारा रब हर रात आसमानी दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और कहता है, कोई मांगने वाला है मैं उसे दूं। सही बुखारी हदीस नंबर 1145। बारिश के वक्त की दुआ रद्द नहीं की जाती। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 2540। अज़ान और अकामत के दरमियान की जाने वाली दुआ रद्द नहीं होती। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 521। रोज़ा अफ्तार के वक्त। रोज़ादार की दुआ अफ्तार के वक्त रद्द नहीं की जाती। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 1753। जुमा के दिन आखिरी घड़ी में। सही मुस्लिम हदीस नंबर 852। ये लम्हात रब की रहमत के लम्हे हैं, इनमें दिल से मांगो, वो सुन रहा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नंबर 6, अल्लाह से बात करने का अंदाज़। अल्लाह से बात करने के लिए किसी ख़ास ज़ुबान की ज़रूरत नहीं होती, बस सच्चाई चाहिए। कह दो, या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, तू मेरा सहारा है। या अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, मगर तेरी रहमत मुझसे ज़्यादा है। कह दो, या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, तू मेरा सहारा है। या अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, मगर तेरी रहमत मुझसे बहुत ज़्यादा वसी है। ये सादा अल्फाज तुम्हें रब के करीब कर देते हैं। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदे, तू मुझे याद कर, मैं तुम्हें याद करूँगा। सूरा अल-बकरा आयत नंबर 152। अल्लाह फरमाता है, इन्ना रहमती वासियत कुल्ला शैइन, मेरी रहमत हर चीज़ पर वसी है। सूरा आराफ आयत नंबर 156। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जब तुम सच्चे दिल से मांगते हो तो अल्लाह तुम्हारी पुकार को रद्द नहीं करता। वो तुम्हें देता है या तो वही चीज़ या इससे
بہتر۔ اور آج سے تم نے اللہ سے دل کا رشتہ جوڑ لیا تو یقین رکھو تمہاری ہر دعا قبول ہونے کے سفر پر نکل چکی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 153۔ لہٰذا دعا مانگتے رہو، یقین رکھو، صبر کرو اور رب پر بھروسہ رکھو۔ اللہ سے رشتہ جوڑ لو، تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ ان کے قریب ہے جو اس سے دل سے مانگتے ہیں، نہ کہ صرف زبان سے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اے میرے مالک، تو دلوں کے راز جانتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما جو ہم نے مانگی ہیں، اور ان دعاؤں کو بھی قبول فرما جو ہم نہیں مانگ سکے۔ اے اللہ، ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔